الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے عربی گرامر کورس، آج ہمارا عربی گرامر کورس کا 7واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ 6 لیکچرز کے اندر عربی گرامر کورس کا تعارف، اس کی اہمیت، مقاصد، کلمہ کی اقسام ثلاثہ، 6 اقسام، میزان، 7 اقسام، فعل ماضی سے بات کر چکے۔ آج کے سبق میں ہمارا موضوع ہے فعل مضارع۔ اس سبق میں ہم فعل مضارع سے متعلق جو مشہور ابحاث ہیں ان ابحاث کا احاطہ کریں گے، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل مضارع جو ہے ہم اس کو کس سے بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، اور اس کی کیا گردان آتی ہے، معنی کیا ہوتا ہے۔ تو معزز شرکاء، پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی فعل ماضی کی۔ فعل ماضی سے فعل مضارع کو بناتے ہیں، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع فعل ماضی کے شروع میں لے آتے ہیں، جس سے فعل مضارع بن جاتا ہے۔ تفصیلی طریقہ کار آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ جان لیں کہ علامت مضارع کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو علامت مضارع 4 ہیں۔ جن کا مجموعہ اتین آتا ہے۔ علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت اسے کہتے ہیں جسے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے اور اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 علامتیں ہیں، جب کسی فعل کے شروع میں آ جائیں الف، تا، یا نون، تو ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اچھا جی، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی، مثلا فعل، یہ فعل ماضی ہم نے پڑھا، اس کی ساری گردانیں بھی پڑھیں۔ تو جب ہم فعل ماضی سے فعل مضارع بنانے لگیں، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ علامت مضارع الف، تا، یا، نون میں سے کوئی شروع میں لے کے آئیں گے۔ مثلا یا لے آئیں، اور اس کے بعد جو فا کلمہ ہے ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ عین کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے، اور آخر کو ضمہ دے دیں گے۔ تو فعل مضارع بن جائے گا۔ فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع میں سے یا، نون، تا اور الف، ان میں سے کوئی ایک لے کے آئیں، فا کلمہ کو ساکن کریں، عین کلمہ کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں، اور لام کلمہ کو ضمہ دے دیں، تو کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع۔ اچھا، آگے پھر تفصیل ہے کہ یا کتنے سیغوں پہ آتا ہے، تا کتنے سیغوں پہ آتا ہے، الف کتنے سیغوں پہ آتا ہے، اور نون کتنے سیغوں پہ آتا ہے۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے اس یا کے بارے میں بات کر لیں۔ یہ جو علامت مضارع ہے، میں نے اس پہ فتح دیا، تو ہم نے ثلاثی مجرد، مزید فی، رباعی مجرد اور مزید فی کے ابواب کی تفصیل پڑھی تھی۔ کتنے ابواب کے اندر علامت مضارع جو ہے وہ مفتوح ہوگی، کتنے میں مضموم ہوگی، مکسور تو کہیں بھی نہیں ہوگی۔ تو 4 باب ہیں جن میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، ان 4 کے علاوہ باقی تمام ابواب میں مفتوح ہوگی۔
اور وہ چار ابواب کون کون سے ہیں؟ باب افعال کا مضارع یکرم، باب تفعیل کا مضارع یصرف، باب مفعلہ کا مضارع یقاتل، اور فعللہ کا مضارع یدحرج۔ یہ چار باب ہیں جن میں علامت مضارع جو ہے وہ کیا ہوگی؟ مضموم۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ابواب ہیں ان میں علامت مضارع مفتوح ہوگی، اس لیے میں نے ادھر فتح لگایا۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو علامت مضارع الف تا یا نون ہے، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ الف کتنے سیغوں کے شروع میں، تا کتنے میں، یا کتنے میں، اور نون کتنے میں آتا ہے؟ تو ہم یا سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ جو علامت مضارع یا ہے یہ آپ کے سامنے گردان موجود ہے۔ 4 سیغوں کے شروع میں یا آتی ہے، جن میں 3 مذکر غائب کے اور 1 جمع مؤنث غائب کا ہے۔ یفعلو، یفعلان، یفعلون، یفعلن، تو ان 4 سیغوں کے شروع میں یا آتی ہے۔ 8 سیغوں کے شروع میں تا آتی ہے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، مذکر حاضر کے تینوں سیغے اور مؤنث حاضر کے تینوں سیغے، کل 8 سیغے بن گئے جن کے شروع میں یا آتی ہے، آتا آتی ہے۔ اور الف ایک سیغے کے شروع میں آتا ہے، وہ ہے واحد متکلم کا سیغہ افعالو، اور نون بھی ایک سیغے کے شروع میں آتی ہے، وہ ہے تثنیہ و جمع مؤنث مذکر متکلم کا۔ تو اس طرح یہ چاروں جو علامتیں ہیں فعل مضارع میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو مضارع کی جب بھی بات کی جائے گی ان علامات کا استعمال ایسے ہی ہوگا، یا 4 سیغوں کے شروع میں واحد تثنیہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، تا 8 سیغوں کے شروع میں واحد تثنیہ مؤنث غائب، واحد تثنیہ جمع مذکر حاضر، واحد تثنیہ جمع مؤنث حاضر، الف ایک سیغے کے شروع میں واحد متکلم اور نون ایک سیغے کے شروع میں تثنیہ و جمع مؤنث مذکر متکلم۔ اچھا، یہ تو ہوگی فعل مضارع کے شروع کے حوالے سے بات۔ اب اگر فعل مضارع کے آخر کے حوالے سے کچھ بات کریں تو فعل مضارع چونکہ یہ مورب کی قسم ہے سوائے 2 سیغوں کے، یہ جو سبز رنگ کے آپ کو 2 سیغے نظر آ رہے ہیں، یفعلنا، تفعلنا، جمع مؤنث کے سیغے، یہ 2 سیغے مبنی ہیں، اور باقی جو 12 سیغے ہیں یہ کیا ہیں؟ مورب۔ تو ان میں سے 5 کے اندر ضمہ جو ہے وہ اعراب ہوتا ہے، اور عامل کے اعتبار سے پھر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، کبھی فتح آ جاتا ہے اگر شروع میں حرف ناصب آ جائے، کبھی جزم آ جاتا ہے شروع میں اگر حرف جازم آئے۔ اور باقی جو 9 سیغے ہیں، 7 سیغے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحد مؤنث حاضر کا، ان میں نون اعرابی جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں، اور نون اعرابی 4 جگہ مکسور ہوتا ہے، یفعلان، تفعلان، 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 چاروں تثنیہ کے سیغے۔ 2 جگہ پہ مفتوح ہوتا ہے، جمع مذکر اور جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر میں بھی مفتوح۔ تو 4 جگہ مکسور اور 3 جگہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ باقی جو 2 جمع مؤنث کے سیغے ہیں، یہ جو ماضی والا ہے نون وہی برقرار رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ فعل مضارع کی گردان مکمل ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، فعل مضارع کے متعلق ہم نے چند باتیں کی۔ پہلی بات یہ کہ فعل مضارع کو کس سے بناتے ہیں؟ فعل ماضی سے بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ کہ حروف عطین جو کہ علامت مضارع ہیں ان میں سے کوئی فعل ماضی کے شروع میں لے آتے ہیں اور فعل مضارع بن جاتا ہے۔ اور پھر علامت مضارع کی حرکت کیا ہوتی ہے، اس سے متعلق بات کی کہ علامت مضارع کی حرکت 4 ابواب کے علاوہ باقی ہر جگہ فتح ہوگی، اور وہ 4 ابواب کون سے ہیں؟ افعال، تفعیل، مفعلہ اور فعللہ۔
اس کے علاوہ باقی جتنے ابواب ہیں ان میں علامت مضارع مفتوح ہوگی، ان 4 میں مضموم ہوگی۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو علامات مضارع ہیں ان میں سے کون کون سی علامت فعل مضارع کے کتنے کتنے سیغوں میں آتی ہے۔ تو یا 4 سیغوں میں، تا 8 سیغوں میں، الف 1 میں اور نون بھی 1 میں، کون کون سے ہیں وہ آپ سے عرض کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ سے بات کر دی گئی کہ فعل مضارع جو ہے از خود یہ مرب ہے، 2 صیغے اس کے مبنی ہیں، وہ ہیں جمع مؤنث کے صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ باقی 12 صیغے مرب ہیں، ان میں سے 5 صیغے جو ہیں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ان میں اعراب جو ہے وہ ضمہ ہے لفظاً، اور باقی جو 7 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، 1 واحد مؤنث کا، ان میں نون اعرابی ہوتا ہے جو اس کے معرب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ گردان اس کی ہے جی فعل مضارع مطلق مثبت معروف، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ اور اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہ ایک مذکر کرتا ہے، زمانہ حال بھی پایا جائے گا، یا کرے گا زمانہ مستقبل بھی۔ 2 مرد، ادھر سب مرد، 1 عورت، 2 عورتیں، سب عورتیں، 1 تو مرد، 2 تم مرد، تم سب مرد، تو 1 عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں، میں 1 مرد یا عورت، ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں کرتے ہیں یا کریں گے۔ اچھا، تو ہمارے سامنے ایک اجمالی سی بحث جو ہے وہ مضارع سے متعلق آ چکی۔ اب اگر بات کریں اس کی دیگر اقسام کی تو فعل مضارع مثبت معروف کے بعد آئے گا فعل مضارع مثبت مجہول۔ مجہول کو کیسے بناتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اگر فعل مضارع معروف سے فعل مضارع مجہول بنانا ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے، علامت مضارع جو ہے اس کو ضمہ دے دیں گے، علامت مضارع کو ضمہ، اس کے بعد عین کلمہ جو ہے 2 حالتوں میں اس کو فتح دے دیں گے، اور لام کلمہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ مثلا یفعلو تھا، اس سے ہم نے فعل مضارع مجہول بنانا ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ علامت مضارع کو ضمہ دیا، عین کلمہ کو فتح دیا، 2 حالتوں میں۔ وہ 2 حالتیں کون سی ہیں؟ وہ 2 حالتیں وہ ہیں کہ جب عین کلمہ معروف میں یا مکسور ہو یا مضموم ہو۔ عین کلمہ معروف میں مکسور یا مضموم ہو۔ مکسور جیسے ضرب یضرب میں ہے، اور مضموم جیسے نصر ینصر میں ہے، کرم یکرم میں ہے۔ تو جہاں عین کلمہ مضارع میں مکسور یا مضموم ہو، وہاں کیا کریں گے؟ مجہول بناتے وقت عین کلمہ کو فتح دے دیں گے، لام کلمہ کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے، تو یوں معروف سے مجہول بن جائے گا۔ جیسے یفعلو سے یفعلو، اور اگر ہم ابواب کی طرف دیکھیں تو یضربو سے یضربو، ینصرو سے ینصرو،
یسمع سے یسمع، یفتح سے یفتح، یکرم سے یکرم، اور یحسب سے یحسب۔ گردان اسی طرح کر لیں گے، یہ جو گردان آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے صرف علامت مضارع کو ادھر جو ہے ضمہ دے دیا جائے۔ یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعل نفعل۔ اس کے بعد اگلی بات ہے فعل مضارع منفی معروف۔ فعل مضارع منفی معروف کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور گردان کیسے کریں گے؟ تو بالکل اس کا سمپل سا آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل اس میں بات نہیں۔ فعل مضارع منفی معروف بنانا ہے تو اس کو فعل مضارع مثبت معروف سے جو ہے بنا لیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ وہ اس طرح بنائیں گے، مضارع کے شروع میں حرف لا جو نفی کے لیے آتا ہے وہ لگا دیں گے۔ لا لفظی عمل کوئی نہیں کرتا، صرف معنوی عمل کرتا ہے کہ مثبت کے معنی کو منفی میں کر دیتا ہے۔ جیسے یفعل سے لا یفعل، وہ ایک مذکر نہیں کرتا یا نہیں کرے گا۔ لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا یفعلن، لا تفعل، لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلان، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ اور مجہول بنانا ہے تو اسی طرح شروع میں لا لگا دیا جائے، مضارع مثبت مجہول کے شروع میں۔ لا یفعل لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعل لا تفعلان، لا یفعلن، لا تفعل لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلان، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ اچھا جی، اب تک ہم نے فعل مضارع معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول سے بات کی۔ اس کے بعد مضارع سے متعلق اگلی بات ہے، وہ ہے نفی تاکید بلند ناصبہ۔ اچھا، وہ کیا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں نفی تاکید بلند ناصبہ جو ہے اس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب حرف لن جو ہے فعل مضارع میں دو طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی عمل بھی کرتا ہے، معنوی عمل بھی کرتا ہے۔ لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، باقی جو 2 صیغے مبنی ہیں وہ اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ تو وہ یہ صیغے آپ کے سامنے ہیں، یہ جو نیلے کلر میں لکھے ہوئے ہیں 5 صیغے، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ ان 5 صیغوں کو کیا کرے گا؟ حرف لن نصب دے گا۔ لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، تو ان 5 صیغوں کو نصب دے گا۔ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرائے گا۔ وہ 7 صیغے کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، 1 واحد مؤنث حاضر کا۔ لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی۔ اور 2 صیغے اپنی حالت پر برقرار رہیں گے، لن یفعلنا، لن تفعلنا۔ یہ تھا اس کا لفظی عمل کہ 5 صیغوں کو نصب دیا، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیا، یہ جو بلیک کلر میں لکھے ہوئے ہیں، اور 2 صیغے اپنی حالت پر برقرار رہیں گے، وہ مبنی ہیں 2 سبز کلر والے۔
یہ اس کا لفظی عمل. اب معنوی عمل کیا ہے؟ معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو یہ مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. لن یفعل اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مذکر. اسی سے مجہول کی گردان بنا لیں کہ فعل مضارع مجہول کے شروع میں حرف لن لگا کے باقی وہی تبدیلی 5 صیغوں میں نصب 7 صیغوں سے نون اعرابی گر گیا. تو گردان معروف کی کریں گے لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا لن تفعل لن تفعل لن یفعلنا لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعل لن تفعلنا لن افعل لن نفعل. مجہول کی کریں گے لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا لن تفعل لن تفعل لن یفعلنا لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعل لن تفعلنا لن افعل لن نفعل. اس کے بعد اگلی جو ہماری بحث ہے وہ ہے نفی جہد بلم. نفی جہد بلم کہ فعل مضارع کے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حروف جوازم میں سے جو حرف لم ہے وہ لگا دیتے ہیں تو نفی جہد بلم اس کی گردان بن جاتی ہے. جس طرح حرف لن جو ہے فعل مضارع میں 2 طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی عمل بھی اور معنوی عمل بھی، ویسے ہی حرف لم بھی فعل مضارع میں 2 طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی عمل بھی اور معنوی عمل بھی. یہ لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ 5 صیغے وہی جن کو حرف لن نے نصب دیا تھا، حرف لم ان کو جزم دیتا ہے. جو نیلے کلر میں ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. گردان میں ہم یوں کہیں گے لم یفعل لم تفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل. یہی حرف لم ان 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے جن 7 صیغوں کے آخر سے حرف لن نے نون اعرابی کو گرایا تھا، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، 1 واحد مؤنث حاضر کا. لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعلا لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلا. اور باقی جو 2 صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، فعل مضارع کے یہ 2 صیغے ان میں حرف لم لفظی عمل نہیں کرتا، یہ مبنی ہیں، اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں. تو یہ ہو گیا اس کا لفظی عمل. معنوی عمل کیا ہے؟ معنوی عمل یہ ہے کہ حرف لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یفعل سے لم یفعل معنی کیا ہوا؟ نہیں کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں. معروف کی گردان ہم یوں کریں گے نفی جہد بلم معروف لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. اور مجہول کی لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. لیں جی، اب تک ہم نے فعل مضارع کی بحث میں فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع مثبت مجہول، فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع منفی مجہول، فعل مضارع منفی تاکید بلند ناصبہ معروف و مجہول، فعل مضارع منفی جہد بلند جازمہ معروف و مجہول. اس سے بحث کر لی. اب آتے ہیں اگلی بحث کی طرف، اور وہ بحث ہے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ اور لام تاکید بانون تاکید خفیفہ. تو فعل مضارع پر یہ دونوں لام اور دونوں نون جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں.
ان میں سے لام تاکید جو ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوگا، اور نون تاکید جو ہے اس کی دو قسمیں ثقیلہ اور خفیفہ. جو مشدد ہوتا ہے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں، اور جو غیر مشدد ہوتا ہے یعنی ساکن ہوتا ہے اس کو خفیفہ کہتے ہیں. نون ثقیلہ 14 سیغوں میں آتا ہے جبکہ خفیفہ 8 سیغوں میں. اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. تو نون ثقیلہ کی طرف آتے ہیں. اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور تفصیل کیا ہے؟ تو لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ یہ فعل مضارع کے 14 سیغوں میں ہی آتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اس طرح کہ جو نون تاکید ثقیلہ ہے اس کا ما قبل 5 جگہ مفتوح ہوگا. یہ وہی 5 جگہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ان 5 صیغوں میں نون تاکید ثقیلہ کا ما قبل کیا ہوگا؟ مفتوح. لَيَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ. چھ جگہیں ایسی ہیں جہاں نون تاکید ثقیلہ جو ہے اس سے پہلے الف آئے گا، اس سے پہلے الف آئے گا اور یہ خود مکسور ہوگا. اور وہ 6 جگہیں کون سی ہیں؟ 4 تثنیہ کے صیغے اور 2 جمع مؤنث کے صیغے. لَيَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلَانِ، لَيَفْعَلْنَانِ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلْنَانِ. تو یہ 6 صیغے ہیں جہاں نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف آئے گا. اور 2 صیغے ایسے ہیں جہاں نون تاکید ثقیلہ سے پہلے ضمہ آئے گا، اور وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر. وہ اس طرح کہ اس میں جو واو ہے جمع کی ضمیر اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ ضمہ ما قبل حرف کو لام کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ حرف واو کے حذف ہونے پر دلالت کرتا رہے، اور صیغہ بن جاتا ہے لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلُنَّ. اور ایک صیغہ ایسا ہے جہاں نون تاکید ثقیلہ سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں، وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، کہ اس میں سے جو یا ہے اس کو گرا دیتے ہیں اور ما قبل کو کسرہ تاکہ وہ حذف یا پر دلالت کرتا رہے. تو اس طرح یہ صیغہ بن جاتا ہے لَتَفْعَلِنَّ. تو یہ ٹوٹل 14 صیغے بن گئے. 5 صیغوں کے شروع میں اس کا ما قبل مفتوح، 6 صیغوں میں اس کے پہلے الف، 2 صیغوں میں پہلے ضمہ اور 1 صیغے میں پہلے کسرہ آئے گا. یہ معروف کی گردان ہو گئی. لَيَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلَانِ، لَيَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَيَفْعَلْنَانِ، لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلِنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلْنَانِ، لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ. مجہول کی جس طرح ما قبل میں ہم فعل مضارع کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں وہی سیم اسی طرح کر لیں گے. لَيُفْعَلَنَّ، لَيُفْعَلَانِ، لَيُفْعَلُنَّ، لَتُفْعَلَنَّ، لَتُفْعَلَانِ، لَيُفْعَلْنَانِ، لَتُفْعَلَنَّ، لَتُفْعَلَانِ، لَتُفْعَلُنَّ، لَتُفْعَلِنَّ، لَتُفْعَلَانِ، لَتُفْعَلْنَانِ، لَأُفْعَلَنَّ، لَنُفْعَلَنَّ. تو اس طرح فعل مضارع مؤکد بانون تاکید ثقیلہ مجہول کی گردان بن جائے گی. اب آتے ہیں نون تاکید خفیفہ کی طرف. نون تاکید خفیفہ جو ہے فعل مضارع کے سارے صیغوں میں نہیں آتا بلکہ صرف 8 صیغوں میں آتا ہے. یہ وہ 8 صیغے ہیں جہاں
فعل مضارع 5 جگہ نون تاکید ثقیلہ کا جو ما قبل مفتوح 2 جگہ مضموم اور 1 جگہ مکسور ہوتا ہے۔ باقی جو 6 صیغے جہاں نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے، 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث کے، ان 6 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ 6 صیغے ہیں، 4 تثنیہ اور 2 جمع کے۔ تو نون تاکید خفیفہ، اس کے ساتھ جو صیغے آئیں گے وہ ہیں لَيَفْعَلَنْ لَيَفْعَلُنْ لَتَفْعَلَنْ لَتَفْعَلَنْ لَتَفْعَلُنْ لَتَفْعَلِنْ لَأَفْعَلَنْ لَنَفْعَلَنْ۔ اور مجہول لَيُفْعَلَنْ لَيُفْعَلُنْ لَتُفْعَلَنْ لَتُفْعَلَنْ لَتُفْعَلُنْ لَتُفْعَلِنْ لَأُفْعَلَنْ لَنُفْعَلَنْ۔ تو اس طرح یہ لام تاکید بانون تاکید خفیفہ جو ہے اس کے 8 صیغوں کے ساتھ گردان مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ دونوں جو نون ہیں، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، یہ فعل مضارع میں معنوی عمل یہ کرتے ہیں کہ اس میں تاکید کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلا لَيَفْعَلَنَّ، ضرور بالضرور وہ ایک مذکر کرے گا۔ لیں جی، الحمدللہ ہم نے اس سبق میں فعل مضارع سے متعلق جملہ ابحاث مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم نے فعل مضارع مطلق مثبت معروف، فعل مضارع مطلق مثبت مجہول، فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع منفی مجہول، نفی تاکید بلند نصبہ معروف و مجہول، نفی جہت بلند جازمہ معروف و مجہول، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ معروف و مجہول، لام تاکید بانون تاکید خفیفہ معروف و مجہول، ان سب سے بات کی کس سے بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں، گردان کیسے آتی ہے اور معنی کیا کیا ہوتا ہے۔ اب آپ احباب نے عملی طور پر اس کی مشق یہ کرنی ہے کہ فعل مضارع انہی علامتوں کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ البقرہ اس کے جتنے بھی فعل مضارع کے صیغے آتے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس جس باب سے آتے ہیں سابقہ اسباق کو بھی دیکھ کر جو ہے 6 اقسام 6 اقسام 7 اقسام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور پھر ان اقسام کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اجرا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی عربی گرامر کورس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین بجاہ نبی۔